بلوچستان میں خوراک پیدا نہیں ہوتی اور بات معدنیات کی جاتی ہے، لہٰذا راز ٹی وی آپ کو بتائے گا کہ پنجاب بلوچستان پر انحصار کرتا ہے یا نہیں، اور بلوچستان معدنیات سے مالا مال صوبہ پنجاب کو کتنا فائدہ دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گیس کی، کیونکہ اسی گیس پر زیادہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار گیس کی دریافت بلوچستان سے ہوئی، اور 1995 میں جب بلوچستان میں گیس کی پیداوار اپنے عروج پر تھی تو اس وقت بلوچستان پاکستان میں گیس کی کل ضرورت کا 56% حصہ گیس پیدا کر رہا تھا۔ آج پاکستان کی روزانہ گیس کی ضرورت 4000 ملین کیوبک فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت گیس کی کل پیداوار 3597 ملین کیوبک فٹ روزانہ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں گیس کی پیداوار 3600 ملین کیوبک فٹ روزانہ میں بلوچستان صرف 359 ملین کیوبک فٹ گیس پیدا کر رہا ہے، یعنی بلوچستان اس وقت پاکستان کی کل ضرورت کا صرف 9% حصہ گیس پیدا کر رہا ہے، اور اس 9% میں سے 6% خود بلوچستان میں ہی استعمال ہوتی ہے اور باقی 3% باقی پاکستان کو سپلائی کی جاتی ہے۔ 91% گیس پاکستان یا تو باہر سے خریدتا ہے یا اس میں سے کچھ حصہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تیل کی۔ ناظرین، پاکستان میں تیل کی روزانہ ضرورت 5.5 لاکھ بیرل ہے، لیکن پاکستان میں تیل کی پیداوار 80 تا 90 ہزار بیرل روزانہ ہے۔ یہ جو 80 سے 90 ہزار بیرل تیل کی پیداوار ہے، یہ باقی تینوں صوبے پیدا کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں تیل کی پیداوار فی الحال 0 ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کا باقی 4.5 لاکھ بیرل تیل باہر سے خریدتا ہے، اور اسی خریدے ہوئے تیل سے بلوچستان کی ضرورت بھی پوری کی جاتی ہے، جو اس گیس سے کہیں زیادہ ہے جو بلوچستان سے پاکستان کے باقی علاقوں کو دی جاتی ہے، یا پھر افغانی لوگ ایران سے تیل سمگل کر کے بلوچستان لاتے ہیں، جس کا بھاری نقصان پاکستانی معیشت کو ہوتا ہے۔ پاکستان باہر سے جو تیل خریدتا ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کا بوجھ بلوچستان پر کتنا ہے، اس پر بھی میں بعد میں بات کروں گا۔ تانبا، تیل اور گیس کے بعد تیسری اہم چیز تانبا یعنی کاپر اور سونے کے ذخائر ہیں۔ اس کے لیے سینڈک میں کام ہو رہا ہے اور ریکارڈک میں جلد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان ذخائر کے حوالے سے آپ نے شاید یہ بار بار سنا ہوگا کہ 500 ارب ڈالر یا 1000 ارب ڈالر کے ذخائر بلوچستان میں موجود ہیں، جو کہ پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی پاکستان کی معیشت کو بہترین بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بات شاید آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ ان کو نکالنے اور پروسیس کرنے کی لاگت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں سے نکالنے کی نسبت باہر سے امپورٹ کرنا سستا پڑتا ہے، یا پرانا استعمال شدہ کاپر دوبارہ پگھلا کر استعمال کرنا اس سے بھی سستا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1995 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے سینڈک پروجیکٹ پر کام رکوا دیا تھا، کیونکہ یہ مارکیٹ سے کہیں زیادہ مہنگا پڑ رہا تھا۔ البتہ آج دنیا میں کاپر کی طلب بڑھ گئی ہے اور قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، تو امید ہے کہ اب وہاں سے کاپر مائننگ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سونا۔ سینڈک میں سونا نکالنے کا ضرور کچھ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس پر بھی بہت سی وجوہات کی بنا پر کام رکا رہا۔ لیکن اب اگر بھرپور طریقے سے کام کیا جائے تو سینڈک سے سالانہ 72,000 اونس سونا نکالا جا سکتا ہے، جس پر تمام اخراجات بھی نکال لیں تو سالانہ 28 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ 28 ارب روپے پاکستان کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سونا نکالنے والی کمپنی تو چائنا کی ہے، جو کہ اس سونے کا 50% حصہ لے جاتی ہے، یعنی ہمیں پھر بھی 13 سے 14 ارب روپے ملتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 14 ارب روپے ہیں، یہ بھی حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت آپس میں تقسیم کرتی ہے۔ سب سے زیادہ جو امیدیں لگائی جا رہی ہیں وہ ریکارڈک سے ہیں، کیونکہ وہاں سے بلوچستان اور پاکستان دونوں کا بھلا ہو سکتا ہے، کیونکہ ریکارڈک سے سالانہ 2.5 لاکھ اونس سونا پیدا ہو سکتا ہے، جس سے اخراجات نکال کر 100 ارب روپے سالانہ بچایا جا سکتا ہے۔ اس میں سے کمپنی 50 ارب لے جائے گی اور باقی 50 ارب روپے وفاقی حکومت اور بلوچستان کے حصے میں آ سکتے ہیں۔ ریکارڈک میں بڑی مقدار میں تانبا بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بھی ابھی دیکھنا ہوگا کہ یہ منافع بخش ثابت ہوگا یا نہیں، یعنی ریکارڈک اور سینڈک وغیرہ کا کل ملا کر بھی سالانہ 60 یا 70 ارب روپے سے اوپر نہیں جا سکتا۔ ابھی دوسری جانب پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سیالکوٹ کی ہاتھوں سے بنائی جانے والی اشیاء کی سالانہ برآمدات 4 ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکی ہے، یعنی کم از کم بھی 11 ارب روپے سالانہ سیالکوٹ صرف ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں سے پاکستان
بلوچستان کو دے رہا ہے، یعنی بلوچستان کے ریکارڈنگ اور سینڈک دونوں کو ملا کر بھی اس سے بھی 20 گنا زیادہ۔ ناظرین، اگر بلوچستان کی دیگر معدنیات کی بات کریں تو اس میں کوئلہ، بیرائٹ، کرومائٹ، جپسم اور ماربل بھی پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز نہ تو وفاقی حکومت نکال رہی ہے اور نہ ہی پنجاب، بلکہ یہ سارا کچھ بلوچستان کے مقامی لوگ خود نکال رہے ہیں۔ بلکہ کرومائٹ اور کوئلے پر تو افغانی قابض ہیں جو بلوچستان میں افغانستان سے پناہ لینے کے لیے آئے تھے، یعنی وہ پاکستانی ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بلوچستان باقی صوبوں پر کتنا انحصار کرتا ہے۔ ناظرین، بلوچستان 16 لاکھ ٹن گندم استعمال کرتا ہے، جبکہ 8,65,000 ٹن گندم پیدا کرتا ہے۔ بلوچستان کی گندم کی آدھی ضرورت پنجاب اور سندھ پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کی چاول کی ضرورت 10 لاکھ ٹن سے اوپر ہے، جس میں سے بلوچستان 4,98,000 ٹن پیدا کرتا ہے اور باقی ضرورت بھی سندھ اور پنجاب پوری کرتے ہیں۔ یہی حال دودھ، چینی، گھی، کپڑے، جوتے، دوائیاں اور دیگر چیزوں کا بھی ہے، جو زیادہ تر بلوچستان پنجاب یا سندھ سے پوری کرتا ہے، جس کا پاکستان کو بے پناہ نقصان ہو رہا ہے۔ معزز دوستو، قیام پاکستان کے وقت بلوچستان کی صرف 2-3 لاکھ ایکڑ زمین ہی سیراب ہوتی تھی۔ پرویز مشرف نے بلوچستان کو کچی کینال کے ذریعے سیراب کرنے کا منصوبہ بنایا، جس میں پنجاب سے پانی بلوچستان تک پہنچایا جانا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی حد تک مکمل ہو بھی چکا ہے اور اس سے بلوچستان کی 5 تا 7 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہو سکے گی انشاءاللہ۔ بلوچستان کو گوادر نامی بندرگاہ عمان سے خرید کر دینے والا وزیر اعظم فیروز خان کا تعلق بھی پنجاب سے تھا۔ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے کہ بلوچستان سے سالانہ 100 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ یہ سارا بل بجلی کا پنجاب بھرتا ہے، کیونکہ کے پی کے اور سندھ سے بھی اس طرح ریکوری نہیں ہو پاتی۔ ابھی اگر بجٹ دیکھیں، آپ پچھلے سال کا بجٹ ہی دیکھ لیں، جس میں بلوچستان کو 950 ارب روپے ملے، جبکہ بلوچستان کی اپنی کمائی تمام ٹیکسز، سارے سونا، چاندی، تانبا ملا کر بھی 200 ارب روپے ہے، یعنی 750 ارب روپے اسے اضافی دیے گئے۔ جو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو باور کرانا اور خصوصاً ان لوگوں کو بتانا ہے جو کہتے ہیں کہ بلوچستان پنجاب کو کھلا رہا ہے۔ بلوچستان پاکستان کے کسی بھی علاقے کو نہیں کھلا رہا، بلکہ تمام صوبے مل کر بلوچستان کو ہی کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، بلکہ کھلا رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ بوجھ پنجاب پر ہے۔